اللہ کسی سے ظلم اور زیادتی نہیں کرتا۔ یہ انصاف ایڈا ہونا بھی کئی لوگ بالکل پہاڑاں جنیاں نیکیاں لے کے آؤ گے، جی میں ان سارے تصور آ گیا ہے بھی بے دینی کہ نمازاں بہت پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، ظلم والوں کثر نہ چھڈو۔ حاجی صاحب کی دکان تو سودا لا بعد پتہ لگا یار ٹھاگی لیا انہیں، ایک کچھ نہیں، اے دین ایک مذاق بن گیا۔ یہ نبی علیہ السلام فرماؤں پہاڑاں جنیاں نیکیاں، نمازاں، روزے، سب کچھ، اور جنت دے حقدار، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمانا میں لوگوں نے جنت جائیں نہیں بن دینا، پورا عدل کرنا۔ یہ حدیث پاک فرمایا کارا بلغنی رجل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ فرماؤں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی کہ مینوں خبر ملی کہ ایک شخص ساڈا ہی ساتھی ہے نبی علیہ السلام دا صحابی، انہیں ایک گل جڑی نبی علیہ السلام تو سنی، میں نہیں سنی گل، میں سن لی بیا کہندا مگر آپ کرنی نہیں سی وہ کولوں سنی، فشت رہ تو بھائی اللہ دے دین واسطے لوگوں نے کنا محبت اور شوق کا مظاہرہ کیا کہ حضرت جابر نے اونٹ خریدیا، ثم اشددت علیہ رحلی، اتنے سواری کا سامان کیتا، ثم سرت علیہ شہر، ایک پورا مہینہ سفر اس زمانے کیتا مدینے، حتی قدمت علیہ شام، میں پھر اس کو جا کے شام پہنچا، فیضا عبداللہ بن انیس، اس صحابی کا نام عبداللہ بن انیس سی، فقلت للبواب کل جابر الباب، تو میں جڑا سی دربان انہوں آکھیا کہ جا کے جابر نوں دس کے، جابر آیا نہیں انہوں عبداللہ بن انیس نوں دس کے دروازے تے جابر کھڑا، قال ابن عبداللہ، انہیں پوچھا پوچھو جابر عبداللہ دا پوت، قال نام انہیں آکھیا ہاں، فخرج یتا صحابہ، وہ اس طرح دوڑے آئے وہ کپڑے اپنا ہی انہوں دا تھلے جڑا سی وہ پیراں تے روندیا جاندا سی، بات نہ کریں بات نہ، انہیں مینوں جفا مار لیا، میں انہوں مار لیا، رسول اللہ دی محبت پاروں کہ حضور دا ساتھی اینا سفر کر کے مینوں ملنا آیا، وقول تو حدیث بلغنی عنک انک سمعت من رسول صلی اللہ علیہ وسلم القصاص، تو میں کیا کہ حدیث مینوں پہنچی ہے، پتہ لگا بھی وہ نبی علیہ السلام کو سنی سی جڑا بدلہ دواؤں دے بارے سے حضور نے پورا اللہ تعالیٰ نے پورا بدلہ دواؤنا، فخشیت ان تموتا موتا قبل ان اسمعہ، تے میں پھر سوچیا کہ کتے تو نہ مرنا ہے یا میں نہ اس تو پہلا مرنا ہوا کہ تیرے منہ نہ سنی ہوئے بھی حضور نے کی فرمایا، کارا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عبداللہ بن انیس آکھیا جابر پھر میں حضور پاک کو سنیا سی، آپ نے فرمایا یحشر اللہ علیہ بعد یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ دن قیامت دے اپنے سارے بندے اکٹھے کروں گا، ایدہ ہی نہیں مرے رہنے تو نہ مٹی جی رول گئے تو کچھ بھی نہ نتیجہ نکلیا، نہ کوئی انعام ملیا تو نہ سزا ملی، ایدہ دا دیر خدا دی حکومت نہیں، اکٹھے کروں گا، لیسا مام سے پلے شے کوئی نہیں، انہیں خالی آتا انہیں، ثم ینادیم بصوت یسمع من بعد کما یسمع من قرب، پھر نیڑے والے بھی آواز سنیں گے، دور والے بھی آواز سنیں گے، ساری دنیا سے آواز خدا دی جا رہی ہوگی، انا الدیان کہ میں منصف ہاں، انا الملک میں بادشاہ، لا ینبغی لاحد من النار ان یدخل النار ولو عند احد من اہل الجنہ حق حتی قصہ منہ، تو فرمایا ہوگا اللہ تعالیٰ کہ کوئی بندہ جڑا دوزخ بھی جا رہا نا وہ بھی ہونا چر دوزخ نہ جا سکوں گا جے وہ دے ذمے کسی جنتی دا کوئی حق ہے جب تک وہ پورا بدلہ نہ دوا دیں، ولا ینبغی لاحد من اہل الجنہ ان یدخل الجنۃ ولا احد من اہل النار عنده حق حتی قسم، ایدہ ہی جنتی ہے کہ جے نمازاں روزانہ جنت دا حقدار بن گیا پھر بھی جنت نہیں داخل ہو سکوں گا، جب تک جے دوزخی دا کوئی حق ہے نا پاویں وہ اپنی جگہ دوزخی ہے وہ دا بدلہ نہ دوانا، حتی لمتا، حتیٰ کہ اگر تھپڑ بھی کسی نے ماریا سی وہ بھی نبی علیہ السلام لوگوں پوچھا پھر کس طرح وہ بدلہ دواؤ گا، تو اللہ نے آکھیا وہ پہاڑاں جڑیاں نیکیاں جڑیاں نا وہ اللہ تعالیٰ گن گن کے انہاں بندیاں نوں، اسے پھر حضرت عبداللہ بن حضرت ابو بردہ بڑا روئے بھی جتنے ایک نیکی کی لوڑ ہونی، جو اجازت مل گئی بھی لٹ لو جنیاں جی نیکیاں کون چھڈوں گا، خالی ہو جاؤ گا نیکیاں جاندیاں رہنیاں، اجے حق باقی ہون گے تو اللہ تعالیٰ کو ہن یہ بدلہ ہے بھی تواڈے گناہ چک کے یہ سر پار دیاں یہ جہنم چکتے، جس پیغمبر دی یہ تعلیم ہے جن نے آخیا کہ رائی برابر مسواک جنہ بھی حق نہ مار کے جاؤ ورنہ خدا دی عدالت پھر بری ہون دا چھٹن دا کوئی سامان نہیں،